عابد صاحب، کیونکہ آپ کی سوچ یا آپ کی پڑھائی یا آپ کی تربیت، اس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ایک خاص سوچ ہوگی جب ہم بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہر شخص نے نہ ان کو پڑھا ہے، اور اگر پڑھا ہے تو وہ صرف کورس بک کی حد تک پڑھا ہے۔ آپ کی نظر میں شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کیا ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو، اور میں آپ کو ذاتی طور پر آپ کو سچ بتاؤں، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر شخص نے نہیں پڑھا، تو مجھے یہ کہنے میں اور یہ اعتراف جرم کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں کہ میں نے بھی بائی چوائس اقبال کو کبھی نہیں پڑھا۔ میٹرک کیا تو اقبال پڑھنا پڑا، انٹر کیا اقبال پڑھنا پڑا، گریجویشن کیا اقبال پڑھنا پڑا۔ جب ماسٹرز کرنے کے لیے آئے اور پھر اقبال کو پڑھا تو وہ اساتذہ کی جو محنت ہوتی ہے نا، اور اساتذہ چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھو اور سمجھو، اس وقت یہ احساس ہوا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اقبال 50 سال بعد کا شاعر ہے۔ میں اکثر مسکراتے ہوئے بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا آخری مرتبہ علامہ اقبال اس دنیا سے 1938 میں تشریف لے گئے۔ وہ چونکہ وہ نیا پاکستان کا دور ہے نا، ہو سکتا ہے ایک دفعہ اور ٹرائی کی جائے، لیکن اگر 1938 میں اس دنیا سے اقبال تشریف لے گئے تو اگر انہوں نے ایک دن پہلے بھی اپنی شاعری کی ہے، اور وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں۔ 3 لائنوں پہ بات کرتے ہیں، آگے میں بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بادل تمہارے استعمال کے لیے ہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں جب دنیا سوچ نہیں سکتی کہ بادلوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اقبال نے 38 میں اگر اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی کہا تو لوگوں کو 1982 کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ بادلوں پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور انسان نے آرٹیفیشل رین کی طرف تجربہ شروع کیا۔ اگر اقبال نے اس وقت یہ بات کہی کہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، دنیا میں کوئی جگہ خاموش نہیں ہے، the only space، صرف خلا ہے جو خاموش ہے، اور اقبال 1938 میں کہہ رہا ہے خلا پر قابو پاؤ اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ انسان اس وقت تک خلا میں نہیں گیا، انسان اس وقت تک چاند پہ نہیں پہنچا۔ 7-8 سال کی ان کی موت کے 7-8 سال کے بعد انسان خلا میں جاتا ہے، اور آج میری اور آپ کی یہ جو سامنے لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے یہ سیٹلائٹ کے تھرو ہو رہی ہے۔ اس وقت اقبال نے آج سے 70-80 سال پہلے کہا اس پر قابو پاؤ، آج خلا پر قابو پانے کے بعد میں اور آپ بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اقبال کم از کم 50 سال 40 سال، دیکھیں نا کتنی معمولی سی بات ہے۔ اس نے کہا یہ کوہ یہ صحرا، چلیں پہاڑ پر تو قابو انسان نے پایا تھا، صحرا انسان سوچتا ہی نہیں تھا، پتہ تک جب وجود میں نہیں آتا اس پر قابو پائیں، لیکن آج دنیا کی سب سے مہنگی زمین صحرا کی ہے۔ آپ نے 82 میں اس صحرا کو آباد کرنا شروع کیا، آج دبئی کی صورت میں وہ صحرا جو ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین زمین ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو رٹا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ اگر میں بحیثیت استاد بچوں کو اقبال پڑھا رہا ہوتا تو میری قوم میں آج اقبال پیدا ہو رہے ہوتے۔ یہ میں ایک اعتراف کرتا ہوں کہ کتنی سچی اور کتنی منفرد بات آپ نے کی ہے، اور یہ صحیح بات ہے۔ مطلب جب آپ یہ سب ایکسپلین کر رہے ہیں تو میں حیران ہو رہی ہوں کہ ہم جب ابھی آپ سے پہلے ہم نے سیگمنٹ کیا اس میں یہ بات تھی کہ اقبال سوشل سائنٹسٹ تھے۔ یس بالکل، اور آپ نے جس طرح سے اس کی یہاں پر تائید کی ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا ہے، دیکھیے ایک پوئٹ کو ہم نے آج بھی اگر ہم شاعر کی بات کرتے ہیں تو شاعر کو ہم ایک خصوص زاویے میں دیکھتے ہیں، جی یہ شاعر ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، اور بس اس سے آگے سوشل سائنٹسٹ ہونا یا دنیا کے بارے میں یا آسمانوں کے بارے میں یہ باتیں کرنا ہم سمجھتے ہیں کہاں سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر کا تعلق صرف احساس منتقل کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پیغامبر بھی ہے، پیغام پہنچا رہا ہے، اس کا مقصد بھی ہے، صرف اپنا احساس منتقل کرنا نہیں ہے بلکہ اس احساس سے دوسرے کے احساس کو جگانا بھی ہے۔ دیکھیں نا کتنی معمولی سی بات ہے کہ انہوں نے کہا شاہین بن جاؤ۔ ارے میں بچوں سے کہتا ہوں کوا کیوں نہیں کہا، چیل کیوں نہیں کہا، مور خوبصورت ہوتا ہے، کبوتر معصوم ہوتا ہے، کیوں نہیں کہا؟ ارے شاہین کہا تو پھر کچھ سوچ کے کہا نا۔ وہ بلندیوں پر رہتا ہے، -6 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر بسیرا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ شاہین کی طرح بلند حوصلے والا ہو۔ اچھا ہر ایک پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے جسمانی طور پر مضبوط چاہتے ہیں، ہر ایک پہنچ نہیں سکتا، محنت کش بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں سے جب -6 ڈگری کے اندر پرندے مر جاتے ہیں تو شاہین دیکھیے مردہ نہیں کھاتا،
اگر آپ شاہین پال لیں اور شاہین کو اگر آپ پال کر اگر اسے گوشت کاٹ کر دیں تو وہ بھوکا مر جائے گا، لیکن گوشت نہیں کھاتا آپ کا دیا ہوا، اسے زندہ شکار چاہیے۔ اقبال نے اس وقت کہا شاہین بن جاؤ، یعنی مردہ لوگوں پر، کمزور لوگوں پر طاقت کا مظاہرہ نہیں کرو، اپنے برابر والے سے شکار کرنا سیکھو، یا اپنے آپ میں اتنے امپاورڈ ہو جاؤ۔ بالکل بالکل۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں وہ وہاں سے شاہین اڑتا ہے اور سینکڑوں فٹ نیچے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلی دیکھ لیتا ہے، ویژن دیکھنا چاہتے تھے، وہ بازوؤں میں طاقت دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر اپنا گھر نہیں بناتا، چٹانوں میں انڈے دیتا ہے۔ ہماری ساری زندگی گھر پہ گزر جاتی ہے، میرے پاس گیزر نہیں ہے، میرے پاس کارپیٹ نہیں ہے، جناب میں پردے اچھے ڈال لوں، اور میرے پاس اچھا پلنگ ہونا چاہیے، فرنیچر ہونا چاہیے، ساری زندگی ہماری لگژری میں گزر جاتی ہے۔ اور وہ شاہین ہر طرح کی لگژری سے پاک، جبھی تو کہتے ہیں کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ، تو وہ تو چاہتے تھے کہ ہم شاہین کی طرح بن جائیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان شاہینہ بن گیا۔